السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان خبیثوں کی آتنک سے، ان آتنکیوں کے آتنک سے، ان ماب لنچروں کے ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو خوش خرم رکھے. اللہ شر سے آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرکیف اللہ سے دعا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو کام کر رہے ہیں، چاہے بابری مسجد ایشو ہو یا قطب مینار کا ہو، مدعا یا تاج محل کا ہو، اللہ ان چال بازوں کی فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان چال بازوں کی چالوں کو ناکام کر دے. اللہ رب العزت اللہ سے یہ دعا گاہ ہے، اللہ سے یہ دعا کریں گے. یہ لوگ ساری دنیا میں ایک جوکر، ایک بونے کے سمت ہو چکے ہیں. یہ لوگ ہر جگہ سارے عالم میں یہ لوگ ایک مزاحیہ، ایک مسخرے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کام ہی ویسا کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو ہر مسلمان کی کون سی بھی تاریخی چیز بڑی چھپ رہی ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ الٹا لنگوٹ ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ الٹی دھوتی، ہر وہ چیز سیکھے ہم سے. پہچان ملی ان کو دیش کے اندر، کھانا سیکھے مسلمانوں سے، پہننا سیکھے مسلمانوں سے، رہنا سیکھے مسلمانوں سے، تمیز و تہذیب سیکھے مسلمانوں سے. لیکن ان کی گندگی دن پہ ان 9 سال میں اتنی بڑھ چکی ہے. اب یہ ساری دنیا کو فکر ہو چکی ہے. یہ آخر یہ آتنک آیا تو یہ آتنکی آئے تو کہاں سے آئے؟ یہ موب لنچر آئے تو کہاں سے آئے؟ یہ ہے تو کس کا کیڑا ہے، کس کا بیج ہے، کس کا بیج ہے؟ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں میں، جو ابھی تازہ جو تاج محل کا چل رہا ہے، 22 دروازے بند کیوں ہیں، 21 دروازوں میں یہ ہے، 21ویں دروازے میں، 20ویں دروازے میں یہ ہے، 19ویں دروازے میں احمد علی سو ہے. یہ سب ولولائی کے باتیں ہیں، دیوانے پن کی حرکتیں ہیں. یہ دماغی بیمار ہے. لیکن کورٹ نے کھلے الفاظوں سے یہ کہہ دیا ہے. اب یہ لوگ پوجا کرتے کہتے ادھر، بھائی پوجا کرتے کہتے ادھر وہ 22 دروازے بند کیوں ہیں؟ ہو سکتا ادھر مورتی ہے، ہو سکتا ادھر مورتی ہے. یہ لوگ ثابت تو بابری مسجد میں بھی نہیں کرے تھے. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، ایک بار کھولنے کے بعد جس وقت راجیو گاندھی جب کھولا تھا، جب نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھا، جب کھلایا تھا بابری مسجد کا، سمجھے، اس ٹائم پہ یہ لوگ مورتیاں رکھے تھے. آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتا ہے. تو وہ چیز دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ ابھی بابری مسجد کے ہر حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں. پلاسٹک کے، کاپور کے، پیپر کے تو بڑے بڑے ٹیمپلز بنائے ہیں ایودھیا میں، لیکن وہاں پہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ملا ٹھینگا ان کو. ٹائنٹائی فش ہو گئی ادھر، ٹائنٹائی فش ہو گئی ان کی. اب یہ نیا نکالے تاج محل کا 22 دروازے ہیں کہتے، بندے کہتے، ادھر ان کی ماتا جنم لی کہتے، ان کا باوا شادی کرا کہتے، ان کا پتا شادی کرا کہتے. یہ گندگی پھیلانے کی کوشش کرے تو لکھنؤ ہائی کورٹ نے کھلے الفاظوں سے کل ججمنٹ یہ بول کر دے دیا، تم لوگ پوجا تو دور کی بات ہے، تاج محل کے اتنے حدود میں بھی تم لوگ انٹر نہیں ہو سکتے. اور پولیس کو یہ ہدایت دے دی، تم لوگ جیسا کرتے کرو. پولیس کو فل اتھارٹی دے دیے ہوئے کہ یہ کوئی خبیث کا بچہ، کوئی خنزیر کی اولاد، کوئی راون آتنکی، کوئی گندی سوچ رکھنے والا، کوئی یہ پاکھنڈی، یہ گندگی پھیلانے والے دیش میں، یہ بھڑکاؤ باتیں کرنے والے، یہ زہر بانٹنے والے، اگرچہ وہ حدود میں بھی آئے تو ان کو جس طریقے سے روندنا ہے روند دو. اور یہاں تک کہ کورٹ
شاید کل تو فیصلہ آتے آتے شام ہو گئی تھی، آج شام تک کورٹ نے یہ بھی اعلان کر دیا وہ ایک دائرہ باندھنے جا رہے ہیں، جہاں پہ بھی یہ گندی سوچ رکھنے والے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے وہ حدود کو پار کریں گے، ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور کورٹ یہ بھی کہہ دیا ہے ہم کوئی کوتاہی اور کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کریں گے، کوئی لاپرواہی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ارے بھائی آپ لوگوں کو کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دوں میں، یہ تاج محل آپ لوگوں کو پتا ہے یہ منتلی 700 سے 800 کروڑ کی آمدنی دینے والا ہے ہر بائیس گورنمنٹ کو، سمجھے؟ 700 سے 800 کروڑ اس کا آمدنی کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں وہ 7واں عجوبے کا مقام رکھتا صاحب۔ ہماری پہچان، ہماری تاریخ کی ہسٹری ہماری ہے، کچھ چیزیں ہیں مغلیہ جو بنائے تھے، یہ تو شاہ جہاں بنائے تھے اپنی ممتاز کے لیے، اپنی ممتاز کے لیے شاہ جہاں نے تیار کیا تھا۔ اور اسی کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، یہ لوگ دماغی بیمار ہے، یہ موتر پیتے ہیں، پاکٹ گڑمبا پیتے ہیں، اس کے بعد ان کو جو سمجھ میں آیا کرتے ہیں، انہوں یہ نہیں سوچتے کہ ساری دنیا بھی دیکھتی ہے۔ پہلے ہم مذاق بنے ہوئے، پہلے ہم بابری مسجد کے مدعے کو لے کر ایک مذاق بنے ہوئے، اور آپ لوگوں کو کل کی پرسوں کی ایک خبر بتانا بھول گیا میں، جو کہ آج بتا رہا ہوں، کل کی پرسوں کی کیا، کل یہ بھی کہہ دیا ہے OIC اور UNCC جو قطر میں جو میٹنگ ہوئی تھی، اب جو حملہ کیا تھا بابری مسجد پہ، حالانکہ میری ابھی تاج محل کی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن ویڈیو بہت بڑی ہو جا رہی، اس لیے مختصر کرنے کے لیے ایک چیز کل بھول گیا تھا میں، آج یاد دلا دوں، آپ لوگوں کو بتا دوں، جو جس طریقے سے جو حملہ کیا تھا اس میں سے کچھ نامیں سنے گئے، LK اڈوانی، اما بھارتی، مرلی منوہر جوشی، جو کہ پہلے بھی دوہرا چکا ہوں میں، آج پھر دوہرا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تقریباً کچھ 81 نامہ جو ہے سو وہ لوگ پڑھ کے سنائے، جس میں سے 37 نامہ ایسے تھے جو خاک میں مل چکے ہیں، جو خاک میں مل چکے ہیں، یعنی سمجھے آپ خاک میں مل گئے بولے تو ان کا کریا کرم ہو گیا، ان کے اسیا قطروں میں بھی بہ گئے۔ اور وہ بھی ذکر کیا گیا جو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، جب میٹنگ چالو ہوئی تھی تو ایک غیر مسلم تھا، ایک مسلمان ہو گیا، ایک واپسی کرا، اور بڑی داڑھی وغیرہ چھوڑ کے کئی مساجد بنائے انہوں نے کئی مساجد بنائے اور بناتے جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد رہ گیا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اور جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے یہ چیز کے لیے انہوں نے جب قدم بڑھایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر دیا۔ پہلے کیا تھے؟ انہوں لکیر کے فقیر تھے، یعنی آپ لوگ یہ بات سے وہ مت ہو، میرا بولنے کا مطلب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کرے اور اسلام کو مضبوطی سے فالو کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے، اس لیے وہ اللہ کے گھریں بناتے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور مرے دم تک بنائیں گے۔ اللہ ان کو ان کے اس مقصد میں ان کو کامیاب کرے۔ اور انہوں نے بھی بیان دیا، انہوں نے تو باضابطہ ریکارڈ کر کے بھی بھیجے، انہوں نے ایک ویڈیو اور دوسری چیز لکھ کر بھی رائٹنگ میں بھی انہوں نے بھیجے ہیں، اور ان کے ساتھ جو تھے ان لوگوں کے ساروں کے انگوٹھے لے کر بھیجے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی جو کل بھول گیا تھا، اس لیے آج میں بتا دیا۔ اب آتا ہوں میں پلٹ کر پھر تاج محل کے لیے۔ لکھنؤ ہائی کورٹ نے کھلے الفاظوں سے بول دیا، اور وہاں پہ پولیس کے علاوہ ملٹری کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے، ملٹری کے کچھ لوگ بھی وہاں پہ دیکھ بھال کے لیے اور تاج محل کی حفاظت کے لیے ٹھہرے ہوئے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں ان کا مدعا وہ نہیں ہے، یہ لوگ تو یہ تاج محل تو ہمارا ان کی آمدنی کا ذریعہ بن چکا ہے، مہینے کے 700-800 کروڑ روپے آتے ہیں، تو کون اس کو ڈھیر کرے گا، پہلی بات۔ لیکن
یہ اس لیے ہتھ کنڈا استعمال ہو رہا کیونکہ ابھی بعض جگہوں پہ الیکشن ہے سر پہ. اب جس طریقے سے یو پی الیکشن کے وقت حجاب کا مسئلہ اٹھائے تھے یہ لوگ, حجاب کو بڑا, یہ ان بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ زہر برپا کرنا ضروری ہے, کچھ نہ کچھ زہر پھیلانا ضروری ہے, جو ایک زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ. لیکن ہر وہ چیز میں یہ لوگ ناکام ہوئے, کوئی چیز میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے, ہمارے ساتھ وہ پاک پروردگار ہے, وہ باسط, وہ راشد, وہ غفار, وہ کریم, وہ رحیم ہے ہمارے ساتھ. اللہ رب العزت کے رہتے ہوئے یہ کمزرف کی نسلیں, یہ ناسور کے کیڑے, یہ دیمکی کیڑے, یہ غٹر غذا کھانے والے جانور ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. ہاں زہر ضرور پھیلا سکتے. آپ لوگ اس لیے بہادری سے رہو, دلیری سے رہو, مل جل کے رہو, نمازیں پڑھو, اپنے اللہ کے گھروں کو آباد رکھو, ان کو موقع مت دو. یہ کم بختے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, نجیز حرکتیں, ان کے ہر وہ چیزیں سامنے آ چکے ہیں. لاؤڈ اسپیکر کو لے کر جو ہتھ کنڈے استعمال کرے تھے وہ لوگ صرف مدعوں سے بھٹکانے کے لیے, مدعوں سے ہٹانے کے لیے. ہماری آزاد چھپ رہی تھی ان کو, نعوذ باللہ, اس کے ویسی پیاری آواز, پاک آواز, جو کہ یہ خبیثے اپنے آپ جکڑ جاتے ہیں. آزاں کی اتنی پیاری آواز دنیا میں اور کون سی بھی نہیں ہے. اللہ گواہ یہ بات کا. یہ پاگلوں کو, یہ کمبختوں کو, یہ غٹری کیڑوں کو, غٹری جانوروں کو کون سمجھائے, کیونکہ یہ دماغی بیمار ہوتے ہیں, یہ دماغی بیمار ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے وہ احکامات جاری ہوں گے بابری مسجد کے لیے, تاج محل کے لیے تو یہ آ گیا, لیکن ان کی ایک اور چل رہی ہے حرکت, قطب مینار دہلی کا, وہ بھی ہونا کہتے بھائی. وہ کہاں لیتے یہ لوگ, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کہاں سے لیں گے یہ لوگ, اتنا بڑا اتنا لمبا لے سکتے یہ لوگ, کہاں سے لیں گے یہ لوگ. لیکن یہ لوگ پاک دماغی بیمار ہے بھائی, دماغی بیماری. یہ پاگل ہو گئے ہوئے سالے, یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہوئے, ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اگرچہ آ رہا بھی, ان کو تو استعمال کیا جا رہا صرف حکومت کی ناکامی کو چھپانے کے لیے. مثال کے طور پہ مہنگائی, مثال کے طور پہ بے روزگاری. آج کیا حالت ہو گئی, دیش میں بھوک سے مر رہے ہیں لوگ. ان مدعوں سے الیکشنز جہاں پہ ہونے والے ہٹانے کے لیے یہ پھر یہ کارڈ کھیلنا ان کو ضروری ہے, جبکہ یہ لوگ کے ہر کارڈ میں یہ لوگ فیلئر ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب یہ سارے لوگ ان کے ہتھ کنڈے جان چکے ہیں, ان کے سازشیں جان چکے ہیں, ان کے منصوبوں سے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہے. یا اللہ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. السلام علیکم.